السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطنت مغلیہ کے دور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے شاہجہاں کے حالات پڑھے تھے کہ کس طرح وہ برسر اقتدار ہوئے اور تخت سنبھالا، کس طرح پھر انہوں نے حالات کو اپنے کنٹرول میں کیا، اور لیکن ان کے ساتھ بدقسمتی یہ رہی کہ ان کی سوتیلی ماں جو تھی وہ نور جہاں تھیں، اور وہ چاہتی تھیں کہ اپنے داماد شہریار کو برسر اقتدار لائیں، تخت پر بٹھائیں، اور وہ آخر وقت تک یہ اسی کوشش میں لگی رہیں۔ اور پھر لیکن جہانگیر جو تھے وہ شاہجہاں کو پسند کرتے تھے، خرم کو، شہزادہ خرم کو، اور انہوں نے پھر شاہجہاں کے حق میں وصیت کر دی کہ تخت پر ان کو بٹھایا جائے۔ تو یہ بیٹھ تو گئے تخت پر، لیکن مخالفتیں نور جہاں اور ان کے بیٹوں کی طرف سے برابر جاری رہیں۔ اور یہاں آج کے اس مضمون میں بھی ہم پڑھیں گے کہ ان کے جو سوتیلے بھائی تھے شاہجہاں کے، انہوں نے کس طرح ان کی مخالفت کی، ان کو ہٹانے کی کوشش کی، اور خود تخت نشین ہونے کی کوششیں کی۔ تو آج کا عنوان یہی ہے، شاہجہاں کے بیٹوں میں تخت نشینی کے لیے جنگیں۔ ستمبر 1657 عیسوی میں اس شاہجہاں کی علالت کا آغاز ہوا، یعنی پھر شاہجہاں بیمار ہو گئے، اور علاج معالجے کے باوجود ان کی صحت گر رہی تھی۔ وہ کئی روز لوگوں کے سامنے نہ آئے تو عام لوگوں اور خواص میں ان کے انتقال کی افواہ پھیل گئی۔ ایسے حالات اقتدار میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت اہم تھے۔ ان لوگوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کیا کہ وہ پہلے سے ہی چل رہی تھیں، لیکن پھر انہوں نے وہ عروج پر پہنچا دی کوششیں اپنی۔ شاہجہاں کے دور حکومت کے آخر میں دو گروہ خاص طور پر سرگرم عمل تھے۔ ان میں سے ایک گروہ نے شاہجہاں کے بڑے بیٹے دارا شکوہ کی سرپرستی شروع کر دی، اور دوسرے نے اورنگزیب کی خاطر سرگرمیاں تیز کر دیں۔ دارا شکوہ خیالات کے اعتبار سے اکبر سے متاثر تھے۔ وہ رعایا میں مذہبی بنیاد پر کسی قسم کی تفریق کرنے کے قائل نہ تھے۔ اس کے مخالف اور اورنگزیب اور ان کے ساتھی گروہ کا یہ خیال تھا کہ دارا شکوہ کے خیالات سے اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے دارا شکوہ کے خلاف فتوے جاری کرنا شروع کر دیے۔ سیاسی اور انتظامی طور پر اورنگزیب کو دارا شکوہ کی بنسبت زیادہ قابل اور فعال تھا۔ اورنگزیب زیادہ قابل بھی تھے اور ایکٹیو بھی تھے اورنگزیب بنسبت دارا شکوہ کے۔ اورنگزیب کو شاہجہاں کے دور میں حکومتی امور کا خاصا تجربہ حاصل ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہی زیادہ تر رکھتے تھے ان کو، شاہجہاں اورنگزیب کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس لیے اورنگزیب کو تجربہ بھی تھا حکومت کرنے کا۔ شاہجہاں کی علالت نے جب زور پکڑا تو دارا شکوہ نے اپنے بھائیوں کے علاقوں کو جانے والے راستوں پر پہرے بٹھا دیے، تاکہ شاہجہاں کی وفات کے بعد وہ فوراً اپنی بادشاہت کا اعلان کر سکے۔ دارا کے دوسرے بھائیوں نے سلطنت میں غیر معمولی حرکات کا یہ تاثر لیا کہ شاہجہاں کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے علاقوں میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، یعنی ہر بھائی نے اپنے علاقے میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، اور یہ سمجھ کے کہ وہ شاہجہاں کا انتقال ہو چکا ہے۔ شجاع ایک بڑی فوج لے کر آگرے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ بھی ایک ان کا بھائی تھا، سوتیلا بھائی تھا اورنگزیب کا۔ اسے دارا کے بیٹے نے شکست دے کر بنگال کی طرف بھگا دیا۔ شہزادہ مراد نے گجرات میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر کے سورت کے علاقوں کو لوٹ لیا۔
اسی دوران اورنگزیب نے حکومت کو آپس میں بانٹنے کے عہد پر مراد کو اپنے ساتھ ملا لیا. ایک بھائی ان کا، یہ سب سوتلے بھائی تھے غالباً، تو ایک بھائی مراد تھا جس کو اس نے پھر اورنگزیب نے اپنے ساتھ ملا لیا. دونوں بھائی آگرے کی طرف بڑھے. شاہجہاں کی صحت اب قدرے بہتر ہو رہی تھی، یعنی انتقال نہیں ہوا تھا شاہجہاں کا بھی، بلکہ تھوڑے سے احتیاط ہو رہے تھے. اس نے اپنے دونوں بیٹوں کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا. اس کا خیال تھا کہ وہ اسے زندہ دیکھ کر اپنے عزائم سے ٹل جائیں گے، مگر دارا نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا. یعنی وہ بیٹوں سے ملنا بھی چاہا انہوں نے، شاہجہاں نے، لیکن دارا اور اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی شاہجہاں نے اپنے بیٹوں کو، تو مگر دارا شکو نے ایسا کرنے سے اسے روک دیا. تخت نشینی کے لیے شاہجہاں کے بیٹوں میں ہونے والی لڑائیوں میں اورنگزیب کو کامیابی ملی. اس نے اپنے باپ کی زندگی میں ہی تخت سنبھال لیا. شاہجہاں نے اپنی زندگی کے آخری سال نظر بندی میں گزارے. یعنی پھر یہی ہوا کہ سب بھائیوں میں پھر اورنگزیب کو کامیابی ملی اور پھر اس نے تخت سنبھال لیا اور شاہجہاں کو نظر بند کر دیا گیا. میں نے اپنے محل میں ہی نظر بند کر دیا گیا اور ان کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا. اور شاہجہاں کا انتقال پھر 1666 میں ہو گیا. یعنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ نظر بند تھے. شاہجہاں کے دور حکومت میں بہت سی یادگار عمارات تعمیر کی گئیں. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی رعایا پر ایک بادشاہ کے بجائے ایک شفیق باپ کی طرح حکومت کرتا تھا. اس کے دور میں تجارت، صنعت و حرفت اور علم و ادب میں بڑی ترقی ہوئی. یعنی شاہجہاں کا دور بڑا اچھا دور تھا، اپنے رعایا کے ساتھ بڑا اچھا سلوک تھا اس کا، اور اس کے دور میں تجارت، صنعت و حرفت اور علم و ادب میں بھی ترقی ہوئی. شاہجہاں کے دور حکومت میں حکومتی آمدنی بے شمار تھی. معاشی صورتحال بہتر ہونے کے باعث شاہجہاں نے وسط ایشیا میں سمرقند اور بلخ وغیرہ میں مہمات بھیجنے کے منصوبے بنائے. کئی ایک کوششوں کے باوجود یہ مہمات کامیاب نہ ہو سکیں. ان سے مغلوں کی فوجی قوت کا طلسم ٹوٹ گیا. یعنی وہ جو وسطی ایشیا کے علاقے تھے جہاں سے ان کے باپ دادا آئے تھے شاہجہاں کے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. تو شاہجہاں نے کئی کوششیں کی کہ ان کو دوبارہ حاصل کیا جائے، جن میں سمرقند، بلخ وغیرہ شامل ہیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا. یہ بات طے ہے کہ جنگ صرف وہی فریق جیتتا ہے جو بہتر ہتھیاروں سے لیس ہو اور اس کے جرنیل بہتر فوجی حکمت عملی تیار کر کے اس پر عمل بھی کروا سکتے ہوں. ہندوستان میں توپ سے بارود پھینکنے کی ابتدا بابر نے کی تھی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں بابر کے مضمون میں. بابر سے لے کر شاہجہاں تک اس تکنیک میں بہتری نہ لائی جا سکی. یعنی اس کو فردر امپروو نہیں کیا. یعنی گولوں کا فاصلہ بھی نہیں بڑھا سکے یہ، اور اس کے جو تباہیاں تھیں وہ گولوں سے وہ محدود تھیں، تو اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں کر سکے یہ توپوں کا. حالانکہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر بہت امپروو ہوئی توپوں کا سلسلہ، لیکن اس دور میں نہیں ہو سکیں. اس کے برعکس ایرانیوں کا توپ خانہ مغلوں کے مقابلے میں بہتر اور زیادہ مؤثر تھا. ایرانیوں کا توپ خانہ بہتر تھا، مضبوط تھا، اور شاید انہوں نے اس کو امپروو بھی کیا تھا. وسط ایشیا میں شدید سردی کے باعث مغل سپاہیوں کا وہاں ٹھہرنا ناممکن ہو جاتا تھا اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑتا تھا. یہ بھی ہوا کہ فوجیں گئیں تو وسط ایشیا کے علاقوں میں فتح کے لیے، لیکن وہاں کی سردی ان سے برداشت نہیں ہو سکی کیونکہ ہندوستان سے گئے تھے اور گرمی کے عادی تھے، سردی کے عادی نہیں تھے، تو اس لیے وہ مجبوراً پسپا ہو جاتے تھے جنگ کے دوران. ایران اس موسمی صورتحال کو ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرتے تھے ایرانی، کہ ایران پھر بھی نسبتاً ٹھنڈا ملک ہے جس کا مغل سپہ سالاروں کے پاس کوئی جواب نہ تھا.
وسط ایشیا میں فوجی ناکامی کے باعث مغل سلطنت کے مخالف سیاسی گروہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ مغلوں کی سیاسی کمزوری کا اظہار شاہ جہاں کے بیٹوں میں تخت نشینی کی جنگوں کے باعث اور بھی واضح ہو گیا، یعنی سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں۔ یہی وہ حالات تھے جن کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ مغلوں کی سلطنت کے زوال کے اہم محرکات کی بنیاد شاہ جہاں کے دور میں ہی پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد اورنگزیب کو تمام عمر مخالف قوتوں کے خلاف لڑنے میں گزارنا پڑی اور پھر مغل حکومت روبہ زوال ہو گئی۔ یعنی پھر اورنگزیب کا جو دور تھا وہ بیچارے کا، وہ سارا دور پھر یہ بغاوتوں سے نمٹتے ہوئے اور شورشوں سے نمٹتے ہوئے گزر گیا، مخالفوں سے نمٹتے ہوئے اس کا گزر گیا، وہ چین سے پھر حکومت اپنے دور میں نہ کر سکا، اور اس طرح آہستہ آہستہ مغل حکومت زوال پذیر ہو گئی۔ اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ ہم آئندہ قسط میں پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔